أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کر دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، تو ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما دے اور ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے۔ آمین ثم آمین، آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ اب ہماری سورہ توبہ کنٹینیو ہے۔ آج ہم سورہ توبہ کا رکوع نمبر 4 اور 5 کریں گے، رائٹ؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ لوگ پھر تھوڑا سا اپنا ذہن میں لائیں کہ ہم نے جب سورہ توبہ شروع کی تھی تو ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا تھا۔ شروع میں 5 رکوع ہیں، پھر 11 رکوع ہیں۔ شروع کے 5 کو پھر ہم نے تقسیم کیا ہے۔ پہلا 9 ہجری کا ہے، دوسرا اور تیسرا 8 ہجری فتح مکہ سے قبل ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم چوتھا اور 5واں رکوع کریں گے جو کہ پھر 9 ہجری کے مطابق ہے، جس کے واقعات اور حالات 9 ہجری کے مطابق ہیں۔ یعنی سورہ توبہ کا پہلا رکوع، چوتھا رکوع، 5واں رکوع، یہ ہمارے 9 ہجری پر ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو ہم آیات شروع کریں گے اس میں پورا جو واقعہ ہے اس سے پہلے لازمی ہے کہ ہم فتح مکہ کے بارے میں بھی پڑھیں، کیونکہ ہم لوگوں نے فتح مکہ سے قبل کے حالات جو ہیں وہ ہم نے دوسرے اور تیسرے رکوع میں پڑھے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ اب یہ چوتھا اور 5واں جب ہم شروع کریں تو ہمیں لازمی ہے کہ ہم پہلے یہ بیک گراؤنڈ ذرا سا دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں آیات سمجھ آئیں انشاءاللہ۔ چلیں اب یہ نوٹس کی طرف آ جائیں۔ یہ ہم سب سے پہلے فتح مکہ کے بارے میں ہی پڑھیں گے کہ یہ جو فتح مکہ ہوئی ہے جو کہ 8 ہجری میں ہوئی ہے، اور مفسرین کی رائے کے مطابق یہ 20 رمضان کو ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کا سبب کیا بنا تھا؟ ہم پڑھتے آ رہے ہیں نا کہ کیسے غزوہ بدر کا سبب، پھر ہم نے غزوہ احد بھی پڑھ لی ہے، اسی طرح جو فتح مکہ ہے اس کا کیا سبب بنے تھے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، یہاں لازمی ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے ہم دیکھیں کہ اس کا جو ریزن تھا یہ پھر دوبارہ آپ لوگ ذہن میں لائیں۔ یہ 6 ہجری میں جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی، جو صلح ہوئی تھی، صلح کا مطلب یہی ہے کہ 18 سال بعد یہ کفار مکہ یہ مان گئے تھے کہ اب ہم مزید مقابلہ مسلمانوں سے نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اب آپ لوگوں نے غزوہ بدر بھی پڑھ لی ہے، غزوہ احد بھی ہوئی اور غزوہ احزاب ابھی آگے جا کے پڑھیں گے۔ تو وہ مقابلے جب ہوئے ہیں، وہ غزوات ہوئی ہیں، اس کے بعد وہ بھی ہمیں بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اب ہم مزید مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اس پہ ایک معاہدہ کیا گیا جو کہ صلح حدیبیہ کے نام سے ہے 6 ہجری میں، ٹھیک ہے۔ اب ہوا اس طرح کہ قریش مکہ نے مسلمانوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا، یعنی صلح حدیبیہ 6 ہجری میں، اس معاہدے کی خلاف ورزی خود ہی قریش مکہ سے ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم نے دوسرے اور تیسرے رکوع میں ابو سفیان کے حوالے سے پڑھی تھی یہ بات، ٹھیک ہے نا، کہ یہ خلاف ورزی انہوں نے خود ہی یہ معاہدہ توڑ دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عظیم الشان لشکر تیار کیا جو کہ 10,000 مجاہدین پر مشتمل تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی اس وقت جو مدینہ میں تیزی سے تعداد بڑھی ہے، اس وقت 10,000 مجاہدین پر مشتمل ایک لشکر تیار ہوا۔ لشکر آگے آگے بڑھتا رہا، یعنی یہ مدینہ سے نکل پڑے، ٹھیک ہے نا، مدینہ سے نکل پڑے، یہ لشکر آگے آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ مکہ میں پرامن طریقے سے داخل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یعنی فتح مکہ کے بارے میں جو یہ لشکر اس وقت آیا ہے صحابہ کا، مجاہدین کا، اس کی تعداد 10,000 بتائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ داخل ہو گئے پرامن طریقے سے مکہ میں۔ اب یہاں پر یہ بریکٹ میں اسی لیے ہے کہ دیکھیں بہت بڑی نہیں لیکن ایک تھوڑی سی جھڑپ ضرور ہوئی جس کے سپہ سالار خالد بن ولید تھے۔ اب خالد بن ولید ضرور ذہن میں رکھا کریں، فتح مکہ میں وہ مسلمان ہو گئے تھے، یعنی صلح حدیبیہ میں وہ مسلمان نہیں تھے، 19 سال بعد پھر وہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا تھا۔ اب وہ جو ایک ہلکی سی جھڑپ ہوئی ہے جو کفار کے ساتھ ہوئی ہے، تو ادھر مسلمانوں کے جو سپہ سالار ہیں وہ خالد بن ولید ہیں، تو اس میں ٹوٹل 12 کفار ہیں جو کہ
مارے گئے ہیں اور 2 مسلمان ہیں جو شہید ہوئے ہیں. یعنی یہ فتح مکہ کی ہماری سچویشن کلیئر ہو گئی کہ فتح مکہ جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بہت پرامن طریقے سے ہوئی، جس میں سے 12 کفار مارے گئے اور 2 مسلمان شہید ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ ہم دیکھ لیتے ہیں. یہاں مسلمانوں کے کمانڈر نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ادھر قریش کے جو کمانڈر ہیں وہ ابو سفیان تھے. ادھر تعداد جو ہے وہ 10,000 بتائی گئی جو کہ مدینہ سے ہی آئے ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہے، اور ادھر تعداد نہیں بتائی گئی. اور مسلمان جو ہیں شہید 2 ہوئے ہیں اور کفار جو ہے وہ 12 ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پھر ذہن میں رکھیں، یہ وہی مکہ ہے، وہی صحن کعبہ ہے جہاں پہ 360 بت ہیں. ٹھیک ہے نا، جو توحید کا مرکز تھا وہ بت خانہ بنایا ہوا تھا ان لوگوں نے، کفار مکہ نے. اور یہ کفار مکہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی کے پیروکار ہی کہتے تھے، لیکن یہ اس کی بگڑی ہوئی شکل تھی جو کہ صحن کعبہ میں اس وقت 360 بت رکھے ہوئے تھے. تو جب مکہ فتح ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے پاس آئے اور اس کا طواف کیا اور کعبہ کے ارد گرد موجود بتوں کو گراتے رہے اور پڑھتے رہے، جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. یہ آیت ہے بنی اسرائیل، آیت 81 ہے. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل بلا شبہ مٹنے والی چیز ہی ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم دیا گیا کہ آپ کعبہ کے اوپر چڑھ جائیں اور اذان دیں. اور آپ لوگ نوٹ کریں، دیکھیں یہ لائن میں نے خاص اسی لیے لکھی ہے کہ آپ لوگ ضرور کبھی ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنا کریں. وہاں نا یہ ہندو جو آتے ہیں نا ان کا یہی کوشچن ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تو بتوں سے مانگ رہے ہیں، تو آپ لوگ بھی تو کعبہ سے لگ لگ کے مانگ رہے ہوتے ہیں نا. تو اس پہ ڈاکٹر ذاکر نائک یہی والی بات کوٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب فتح مکہ ہوئی ہے تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے کے اوپر چڑھ کر اذان دی. تو یہ کعبہ ہمارا معبود نہیں ہے، کعبہ از اے ڈائریکشن. یعنی اچھا یہ کیوں اہم بات ہے کہ آج امت تو بہت بڑی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ دنیا کے کونے کونے میں ہمیں مسلمان ملتا ہے، تو تمام مسلمانوں کے لیے کہ جو کعبہ ہے یہ ایک ڈائریکشن کی حیثیت ہے کہ ٹھیک ہے آپ جہاں کہیں بھی ہوں تو آپ اس سے رک کر کے نماز پڑھیں. تو ہمارے لیے کعبہ جو ہے وہ ایک ڈائریکشن ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ بات وہ ہمیشہ کوٹ کرتے ہیں، اسی لیے میں نے اس کو کلیئر کرنے کے لیے لکھی کہ معبود کے اوپر نہیں چڑھا جاتا. تو کعبہ از اے ڈائریکشن. تو اس وقت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی حکم دیا کہ کعبے کے اوپر چڑھ کے اس کو اذان دی جائے. رائٹ، آگے دیکھ لیں. اچھا اب کیونکہ یہ آپ لوگ ضرور ذہن میں رکھا کریں وہ 12 سال بہت تکلیف کے تھے، یہ جو مکہ کی ہیں بہت مخالفت تھی. یہ لوگ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے دشمن بن گئے تھے. اور یہ دشمن کون تھے؟ یہ ان کے اپنے ہی تھے، یہ اپنے ہی چچا، اپنے ہی ماموں، اپنے ہی کزنس، اپنے ہی تھے یہ سارے. تو اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو اس وقت یہ بہت بڑی فتح تھی فتح مکہ کی کہ عام معافی کا اعلان کر دیا گیا تھا. ڈرے وہ بھی ہوئے تھے کہ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے کتنی تکلیف دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی. ٹھیک ہے نا، تو یہ بہت شاندار فتح تھی فتح مکہ، یہ عام معافی کا اعلان تھا. تو اس میں یہ آیت ہے، یہ آیت بھی سورہ یوسف 92 کی ہے. لا تثرب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو یہ عام معافی کا اعلان کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، اچھا اب جو اگلی میری آیات ہے سورہ توبہ کی، یہ بیک گراؤنڈ بتانا اس لیے بہت ضروری ہے کہ دیکھیں اب میں فوراً آیات شروع کر دوں تو وہ کیسے کلیئر ہوں گی، وہ ایک دم تو نہیں نہ ہوں گی جب تک کہ ہمیں یہ پتا چلے کہ پیچھے فتح مکہ میں وہ 10,000 کا لشکر جو تھا مجاہدین کا، وہ تو مدینہ سے آیا تھا، مدینہ اور ارد گرد کے قبائل سے وہ 10,000 کا لشکر آیا تھا. اچھا اس کے بعد فتح مکہ ہو گئی. کلیئر ہوتا جا رہا ہے نا آپ لوگوں کو کہ 8 ہجری فتح مکہ ہو گئی. فتح مکہ 20 رمضان کو ہوئی ہے. اچھا 20 رمضان کے بعد آگے آ جائیں. اب یہ سٹے ہے، یعنی مسلمانوں کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹے ہے. اس سٹے میں پھر آگے عید آتی ہے، عید کے بعد شوال شروع ہو جاتا ہے. شوال شروع ہو گیا، 8 ہجری کنٹینیو ہے اور شوال کا مہینہ آ گیا. شوال میں اب کیونکہ یہ عام معافی کا اعلان تھا تو بہت تیزی سے لوگ ایمان لائے نا. مکہ کے اپنے لوگ بہت تیزی سے ایمان لائے اس اتنے حسن سلوک کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا تھا. تو جب ایمان لائے ہیں تو آپ لوگ ذہن میں رکھیں پیچھے کی تعداد 10,000 آئی ہے، 2,000 اس وقت نو مسلم تھے. یعنی جیسے ایمان لائے اب وہ جوش اتنا تھا کہ وہ بھی اس میں تیار ہو گئے اس لشکر میں. تو اب تعداد 12,000 تھی.
क्लियर हो गया ना, पीछे से 10 आई, फतह मक्का के मौके पे 2000 और हो गया, इस वक्त 12,000 मुसलमान है, यानी इस वक्त जो तादाद है। अच्छा ये 12,000 मुसलमान, अब ये जो अगला जो टारगेट था वो तो ये था ना कि ताइफ को भी पता करना था, वहां भी दीन पहुंचाना था, क्योंकि अरब के इलाके हैं ना। अच्छा ताइफ से पहले एक वादी आती है, उस वादी का नाम वादिया हुनैन कहलाई जाती है, ठीक है, जो हम आयात पढ़ेंगे वो गज़वा हुनैन के नाम से है। अच्छा अब आप लोग थोड़ा सा जहन में लाएं, गज़वा बदर, गज़वा उहद, गज़वा अहज़ाब, ये क्या थी? यहाँ पे इतना कम असला था इन लोगों के पास, इतना मामूली असला था और ना तादाद होती थी, ठीक है ना। आप थोड़ा सा याद करें, 2 गज़वात तो आप लोगों ने पढ़ लिए ना। 1000 का लश्कर था बदर में, तो ये लोग 313 थे। अच्छा उधर 3000 का लश्कर था उहद में, तो मुसलमान 700 थे और अल्लाह ने फतह दी। तो ये तो बहुत मामूली असले में बहुत बड़ी बड़ी फतूहात हो गई थी। तो इस दफा हुनैन की दफा ये लोग 12,000 थे। जब 12,000 थे तो एक वो गैर मामूली एक कंडीशन थी मुसलमानों की, इतनी कसरत थी इनके पास कि इनके अल्फाज इनके मुंह से निकल आए इन इस तादाद से मुसलमानों की, कि आज मुसलमानों पर कौन गालिब आ सकता है, ठीक है ना। ये जो सिचुएशन है ये भी जहन में रखें, ये वादिया हुनैन जहन में रखें, ये तादाद भी जहन में रखें। और अच्छा ये जो ताइफ से पहले जो वादिया हुनैन है, वहां मुकाबला जो है वो हवाजन और सकीफ के लोगों से हुआ है। ये दो कबाइल हैं, हवाजन और सकीफ। इस गजवा में बाज मुसलमानों की जबान से, ये नेक्स्ट पेज है, निकल गया कि आज मुसलमानों पे कौन गालिब आ सकता है। लेकिन यहाँ देखें डॉक्टर सर ने क्लियर किया है, उन्होंने कहा है कि देखें इसमें बहुत तादाद थी, सहाबा की भी थी, लेकिन उसमें से कुछ है जिन्होंने कहा है कि आज मुसलमानों पर कौन गालिब आ सकता है, क्योंकि वो हालात ऐसे थे, ठीक है ना। अच्छा फिर देख लें कबीला हवाजन और सकीफ कौन थे। कबीला हवाजन और सकीफ के लोग बहुत माहिर तीर अंदाज थे, ये लोग तीर अंदाज थे। मुसलमान जब वादी में पहुंचे, अच्छा ये स्केच आप लोग जहन में रखें जो आप लोग वाकिफ होंगे कि मक्का नीचे की तरफ है, हम पहाड़ी चढ़ते हैं ना ताइफ की तरफ जाते हुए, तो ये फिर इलाका चढ़ने की तरफ आ जाता है। अब कबीला हवाजन और सकीफ के लोग बहुत माहिर तीरंदाज थे। मुसलमान जब वादी में पहुंचे तो मुसलमानों का लश्कर नीचे की तरफ था, निशेब में था। हवाजन और सकीफ के लोग पहाड़ों पर पहले से मौजूद थे। अच्छा इसका क्या मतलब है, देखिए अब जब वो भी जानते थे ये मुसलमान हो गए हैं, अब ये बातिल को इतनी आसानी से नहीं मानता कि आप दावत दें और दूसरा मान लें। यहाँ मुकाबले हुए हैं, ये मुकाबले इसी बेस पे हुए थे कि वो कौन सा एकदम उन्होंने मान जाना था हवाजन और सकीफ के लोगों ने। तो ये मुकाबले की शक्ल थी कि वो पहले से पहाड़ों पे मौजूद थे। बुलंदी से तीर आने की वजह से लश्कर में भगदड़ मच गई, यानी ये जो 12,000 की तादाद थी इनमें भगदड़ मच गई। जहां फिर देखें मुफस्सिरीन की राय के मुताबिक हमें 300 से 400 आदमी मिलते हैं, कि मुफस्सिरीन की राय के मुताबिक यहाँ 300 से 400 आदमी थे जो आप वसल्लम के साथ रह गए थे। तो ये भी कोई मामूली बात नहीं थी कि 12,000 में से 300-400 आदमियों का रह जाना आप वसल्लम के साथ, ठीक है ना। यहाँ आप वसल्लम ने अपने चचा अब्बास को, जिनकी आवाज बहुत बुलंद थी, आप वसल्लम के जो चचा हैं, उनको हुक्म दिया कि अंसार और मुहाजिरीन को पुकारें। और इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से लोग पलटना शुरू हुए, मुखालिफ लश्कर से सख्त मुकाबला हुआ। बिल आखिर अल्लाह ने मुसलमानों को फतह दी और उनको शिकस्त दी। अच्छा यहाँ सीरत से रिलेटेड एक वाकया है, वो छोटा सा मैं आप लोगों को जरा पढ़ के सुनाती हूँ। जब ये भगदड़ मची है तो इस सूरत हाल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी से नीचे उतरे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलम खुद अपने हाथ में लिया और आवाज बुलंद पर तेजी से यानी ऊंची आवाज में पढ़ा, अनन नबिय्यु ला काज़िबा अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूँ, इसमें कोई शक नहीं कि मैं यकीनन नबी हूँ, चाहे ये 12,000 लोग मेरा साथ दें मैं तब भी नबी हूँ, ये ना दें मैं तब भी नबी हूँ। मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ, यानी मैं अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूँ जो मैदान जंग में मौजूद हूँ। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को पुकारा, इलैया या इबादिल्लाह, अल्लाह के बंदो मेरी तरफ आओ। तो फिर उसके बाद ये दोबारा सब जमा हुए हैं, फिर सख्त मुकाबला हुआ है और मुसलमानों को अल्लाह ने फतह दी। अच्छा ये बहुत खूबसूरत है, ये आप लोगों की ये से जहन में रखने के लिए कि फतह मक्का जो हुई है 20 को हुई है और ये बहुत शानदार फतह थी, राइट। नेक्स्ट कर लें।
یہ غزوہ حنین ضرور ذہن میں رکھیں. دیکھیں غزوہ حنین یہ ریڈ کلر کا ہے جو اوپر سے مخالفت والا گروپ تھا جو حوازن اور ثقیف کے لوگ تھے, اور یہ دیکھیں نشیب کا علاقہ مسلمانوں کا تھا جو مکہ مکرمہ سے چلے تھے, تو مکہ مکرمہ سے نیچے کی طرف تھا نا. اب یہ حنین وادی حنین کی طرف جب پہنچے, وہ لوگ کیونکہ اوپر کی طرف تھے تو انہوں نے تیر کی بوچھاڑ کی, جب تیر ان پہ پڑے ہیں تو پھر یہ بکھلا گئے, جس پہ یہ ساری سچویشن جو ابھی ہم نے پڑھی ہے یہ اب آپ کے ذہن میں ہوگی تو آیات سمجھ آئیں گی نا کہ یہ 12,000 کا لشکر کیسے بنا. 10 پیچھے سے آئے تھے, 2 اس وقت نو مسلم تھے. یہ وادی حنین لکھا ہوا ہے, اسی پہ یہ مقابلہ ہوا ہے. یہ لوگ اوپر کی طرف جو تھے مخالف پارٹی تھی حوازن اور ثقیف والے. تو یہ نقشہ ذہن میں رکھا کریں, یہ نقشہ ذہن میں ہوتا ہے تو ہمیں یہ آیات کلیئر ہوتی ہیں کہ آخر یہ غزوہ حنین کب ہوئی, آخر اس میں کیا معاملہ تھا, مقابلہ کس سے تھا, تعداد کتنی تھی. یہ ساری سچویشن اب پڑھ لیے ہم لوگوں نے, اب آپ لوگوں کے ذہن میں انشاءاللہ کلیئر ہوگا. اب آپ لوگوں کو یہ آیات کلیئر ہو جائیں گی. چلیں ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب یہ پورا ذہن میں اسکیچ دیکھیں. ٹھیک ہے, چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, سورہ توبہ آیت نمبر 25. لقد البتہ تحقیق, نصرکم اللہ مدد کی تمہاری اللہ نے, فی مواطن کثیرۃ بہت سی جگہوں میں, و یوم حنین. اب خاص اللہ تعالیٰ نے بتایا کیوں, اب یہ پھر ذہن میں رکھیں یہ ہم 9 ہجری کی طرف آ گئے ہیں, یعنی آیات 9 ہجری میں اتری ہے تو بات پہلے کی بتائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا, واقعہ تو 8 ہجری شوال کو ہوا ہے اور آیات یہ 9 ہجری میں اتری ہیں, لیکن اب پہلے کے حالات بتائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, البتہ تحقیق مدد کی تمہاری اللہ نے بہت سی جگہوں میں, وہ یوم حنین, حنین کے دن بھی, ان جبکہ آجبتکم خوش فہمی میں ڈال دیا تھا تمہیں, کثرتکم تمہاری کثرت نے, فلم تغنی چنانچہ ناکام آئی, انکم تمہارے, شیئن کچھ بھی, وضاقت اور تنگ ہو گئی, علیکم الارض بلکہ کیا ہوا تم پر تو زمین تنگ ہو گئی. ٹھیک ہے نا, بما رحبت, بما رحبت باوجود اپنی فراخی کے. آپ دیکھیں اس سچویشن کو, گئی یہ جو زمین تنگ ہو گئی, اتنی وسیع زمین ہے, لیکن کیوں, کیونکہ ان کی ایک دم وہ کہ ہم تو اتنے معمولی اسلحے پہ اتنی بڑی فتوحات ہوئی تھی, تو آج تو ہم بہت زیادہ ہیں. تو اس خوش فہمی میں یعنی ان کی کثرت نہ ان کے کام آئی, وہ مال وہ کثرت نہیں کام آئی, بلکہ وہ زمین تو تنگ ہو گئی تم پر باوجود اپنی فراخی کے. تم پھر ولی تم لوٹے مدبرین, پیٹ پھیرتے ہوئے. رائٹ, یہ سارا واقعہ وہ والا پیچھے والا جو ہے وہ ذہن میں رکھیں کہ کیوں ہوئی یہ چیز. دیکھیں اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند آئے, یعنی کہ اتنی فراخی اور اتنی تعداد پہ بھی اصل ان کا توکل اللہ ہمارا اللہ پہ ہونا چاہیے. اس آیت میں ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے کہ اصل ہمارے وسائل نہیں ہمارے کام آتے, ہمارا مال ہمارے کام نہیں آتا, بلکہ ہمیں کیا, اللہ پہ بھروسہ, اللہ پہ امید, جو ہے جو فتح, جو خیر, جو مصیبت, جو پریشانی سب اللہ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے نا, تو پھر کیا ہوا, باوجود اپنی فراخی کے تم لوٹے پیٹ پھیرتے ہوئے. آیت نمبر 26 دیکھیں, ثم انزل اللہ, پھر نازل کی اللہ نے, سکینتہ اپنی سکینت, علی رسول ہی اپنے رسول پر, وعلی المؤمنین اور مومنوں پر. ٹھیک ہے نا, پھر وہ اللہ کی مدد آئی, پھر فائنلی مسلمانوں کو فتح ہوئی. پھر سکینت اللہ نے نازل کی اپنے رسول پر اور مومنوں پر, وانزل اور اس نے نازل کی جنودن ایسے لشکر, لم تروہا کہ تم نے نہیں دیکھا انہیں, وعذبا اور اس نے عذاب دیا, الذین ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا, وذالک یہی جزاء سزا ہے کافرین کافروں کی. رائٹ, اچھا اس کے بعد آیت نمبر 27 پہ ہے, ثم پھر یتوبو توجہ فرمائے گا اللہ, من بعد ذالک اس کے بعد, علی من یشاء جس پر وہ چاہے, واللہ اور اللہ غفور الرحیم خوب بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. آیت نمبر 28 دیکھیں, یا ایھا الذین, اے لوگو جو. اب 28 کو ذرا آپ لوگ غور سے دیکھیں, پیچھے جو آیات پڑھی ہیں وہ آئی تو 9 ہجری میں ہے, لیکن بتائی پہلے کی بات جا رہی ہے, یعنی 8 شوال کی. ٹھیک ہے نا, شوال 8 ہجری کی. اب آ جائیں 9 ہجری کی طرف, جو کہ آپ کے سورہ توبہ کے پہلے رکوع پہ کنیکٹ ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, انما بلا شبہ مشرکون, یہ مشرک تو نجسن, کیا ہے, نجسن, یہ مشرک تو ناپاک ہیں. کیوں دیکھیں یہ بات کی جا رہی ہے, یہ یاد کریں سورہ توبہ ابھی ہم نے پڑھی نا, سورہ توبہ کی آیت نمبر 5, سورہ توبہ آیت نمبر 5 ذہن میں رکھنی ہے آپ لوگوں نے.
ٹھیک ہے نا. پہلا رکوع کی آیت نمبر 5. اے لوگو جو ایمان لائے ہو بلا شبہ مشرکین تو ناپاک ہیں. فلا یقربو، یعنی اللہ کا حکم آ گیا کہ یہ تو وہ قریب بھی نہ جائیں، لہٰذا نہ وہ قریب جائیں مسجد الحرام، مسجد حرام کے قریب بھی نہ جائیں. بعد عامی ھذا، اس سال کے بعد. یہ آرڈر کیوں آیا؟ یہ آرڈر پھر ذہن میں رکھیں، سورہ توبہ پہلا رکوع جہاں امیر حج حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اور حج کے موقع پر، یعنی وہ فائنل حج تھا 9 ہجری کا، جس میں مسلمانوں نے اور مشرکین نے اکٹھے حج کیا تھا. وہ بھی تو حج کرتے تھے نا کفار مکہ، لیکن بگڑی ہوئی شکلیں تھیں. لیکن وہ آرڈر لاسٹ آ گیا تھا. یہ وہی حکم ہے کہ اب کے بعد آئندہ یہ حج نہیں کریں گے. یاد کریں سورہ توبہ پہلا رکوع 5ویں آیت. بلکہ یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، وہ جو 5ویں آیت تھی وہ بڑی سخت قسم کی تھی کہ ایمان لے آؤ، نہیں تو ان کو 4 مہینے کا معاہدہ ہے، ان کو پکڑ پکڑ کے اس معاہدے کے بعد مارو، ٹھیک ہے، ان کو قتل کرو. یعنی ان کو کہو کہ ایمان لے آئے، یا ان کو گھیرو اور پکڑ پکڑ کے ان کو قتل کرو، یا پھر ان کو جزیرہ عرب سے نکال دو. تو یہ بڑا سخت آرڈر تھا. یہ آرڈر ہی ذہن میں رکھیں یہ آیت پڑھتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو بلا شبہ مشرکین تو ناپاک ہے، لہٰذا نہ وہ قریب جائیں مسجد حرام کے بعد اپنے اس سال کے، یعنی کب؟ 9 ہجری کے، ٹھیک ہے نا، جو کہ سورہ توبہ آیت 5 ہے. وَإِنْ، اور اگر خفتم، تم خوف کرو، عیلتن مفلسی کا، فسوفا، تو عن قریب یغنیکم اللہ، غنی کر دے گا تم کو اللہ، من فضلہ، اپنے فضل سے، ان اگر شاء چاہا. یہاں ہم رک جاتے ہیں ورنہ یہ آپ لوگوں کو کلیئر نہیں ہوگا. اللہ، یہ مفلسی کی بات کیوں آ گئی، کیوں آ گیا کہ اگر تم خوف کرتے ہو مفلسی کا؟ دیکھیں یہ وہی والی بات ہے کہ جب حاجیوں کی تعداد ہوئی تو ان لوگوں کے ذہن میں آیا، کیونکہ حاجی اس دور کا جو تھا وہ اپنے ساتھ بکرے، چیزیں، جانور ساتھ لاتے تھے، اپنا سامان لاتے تھے، اور وہ سارا یہ قریش مکہ ہی کھایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم اس بات کا خوف کرتے ہو کہ مفلسی کا، تو انقریب غنی کر دے گا تم کو اللہ. یعنی انقریب کا مطلب کہ یہ انقریب اتنی دولت آنے والی ہے، یعنی ابھی تو فتح مکہ ہے، پھر غزوہ حنین ہے، اور اس کے بعد تو آگے جا کے اتنی بڑی بڑی رومن امپائر اور پرشین امپائر الٹنے تھے، تو اتنا مال غنیمت آنا تھا. تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ تم خوف کرتے ہو مفلسی کا، تو انقریب غنی کر دے گا تم کو اللہ اپنے فضل سے، ان اگر شاء، اس نے چاہا، ان اللہ، یقیناً اللہ، علیم حکیم، خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے. یہاں بہت اہم حدیث ہے، یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، یہ آپ لوگ ضرور غور سے سنیں کہ دیکھیں یہ آج کا جو دور ہے، یہ امت محمدی ہے نا، ہم لوگ دیکھیں اس پہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اے مسلمانوں، مجھے تم پر فقر و احتجاج کا کوئی اندیشہ نہیں، بلکہ مجھے تم پر اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم پر دنیا کشادہ کر دی جائے گی، تمہارے قدموں میں مال و دولت کے انبار لگ جائیں گے، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ کشادہ کر دی گئی، پھر تم اس کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے جیسے کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، پھر وہ تمہیں تباہ و برباد کر دے گی جیسا کہ اس نے ان لوگوں کو تباہ و برباد کیا. تو آج اس مال کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ یہ زمین کے خزانے تو کھول دیے گئے ہیں، کوئی فکر فاقے کی بات نہیں ہے، لیکن یہ جو خزانے کھول دیے گئے ہیں اسی پہ ہمارے ایمان کا امتحان ہے، ٹھیک ہے نا، کہ انسان اس دولت کمانے میں اور اس مال جمع کرنے میں لگ جاتا ہے، جبکہ ہم اپنے ایمان کو پھر خراب کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے ایمان میں پھر کمزوری آتی ہے. آیت نمبر 29 دیکھیں، قاتلو، تم لڑو، الذین، ان لوگوں سے. اچھا آیت نمبر 29 پہ ہم پہلے نوٹ دیکھ لیتے ہیں، رائٹ، پہلے ہم آیت نمبر 29 پہ نوٹس کو دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم یہ آیت پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ کلیئر ہو جائے. آیت نمبر 29 بہت اہم آیت ہے، اور یہی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہم پیچھے کے حالات پڑھ رہے ہیں نا، کہ خصوصی اہمیت ہم اس وقت عرب کے حالات ہی پڑھ رہے ہیں نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کے بھیجا گیا، پھر ان 12 سال میں اتنی مخالفت ہوئی، پھر ہجرت ہوئی، پھر آپ دیکھیں فاتح بن کے لوٹے. تو اب اس ساری سچویشن کو ذہن میں رکھیں. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ جو ہے اس میں جو خصوصی اہمیت ہے وہ ان مشرکین عرب کی طرف ہے. یعنی ہم کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے وہ مشرکین عرب کی طرف آپ بھیجے گئے تھے. مشرکین عرب کے معاملے کو باقی نسل انسانی سے الگ کر دیا گیا.
ٹھیک ہے نا, آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ آپ لوگ سورہ اعراف پڑھ رہے ہیں, سورہ اعراف میں آپ لوگوں نے کیا پڑھا, ایک رسول کو ایک خاص ایریا کی طرف بھیجا جاتا تھا, ٹھیک ہے, پھر قوم انکار کرتی تھی, قوم انکار کرتی تھی تو عذاب آتا تھا. یہ تو کلیئر ہے نا سورہ اعراف پڑھنے سے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پہ مشرکین عرب کی طرف بھیجا گیا تھا, ٹھیک ہے. اچھا, آپ کی طرف بھیجا گیا, پھر کیا ہوا, پھر اس کے بعد ان لوگوں نے نہیں مانا نا, نہیں مانی نا ان لوگوں نے بات, ٹھیک ہے. اچھا, پھر سورہ توبہ آیت 5 بھی ذہن میں رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کے رسول کی حیثیت سے ان پر آخری درجے میں اتمام حجت کر دیا تھا, یعنی ان 12-13 سالوں میں جو انہوں نے مخالفت کی, کفار مکہ نے, کفار عرب نے, کفار مکہ نے, ان مشرکین مکہ نے, ان کو بات واضح ہو گئی تھی. اتمام حجت کا مطلب ہوتا ہے مکمل بات طور پہ انہیں بات سمجھ آ گئی تھی, ٹھیک ہے نا. یہ جان گئے تھے, ان کے دلوں نے گواہی دے دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور مشرکین عرب آپ کی رسالت کا انکار کر کے, اب کیونکہ انہوں نے انکار کیا تو عذاب استیصال کے حقدار ہو چکے تھے اکارڈنگ ٹو اللہ تعالیٰ کا قاعدہ قانون, ٹھیک ہے نا, کہ جب ایک قوم انکار کرتی ہے تو پھر وہ عذاب استیصال کا مطلب ہوتا ہے فائنل عذاب, فائنل عذاب کی مستحق یہ ہو گئے تھے, ٹھیک ہے نا. جب یہ مستحق ہوئے تو سورہ توبہ آیت 5 کا آرڈر آ گیا کہ 4 ماہ کی مدت دی جائے, اس کے بعد وہ ایمان لائیں. نمبر 2, انہیں گھات لگا کے بیٹھو, ان کو قتل کر دو. دیکھیں یہ ان پہ حکم ہوا, جیسا نہیں ہوتا کہ سختی کا حکم کہ ان کو قتل کر دو یا پھر وہ جزیرہ عرب سے نکل جائیں. تو یہ معاملہ باقی نسل انسانی کا نہیں ہے. یعنی آسان اردو میں ہم یہ کہیں گے, آج آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں اسلام کی, آپ اس کو یہ والا آرڈر نہیں دے سکتے کہ ہاں بھائی تم ایمان نہیں لاتے ہم تمہیں قتل کر دیں گے. نہیں, یہ جو میں نے ابھی تک پڑھا ہے یہ خاص معاملہ ہے مشرکین عرب کا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف بھیجے گئے تھے. تو یہ جو سختی ہے یہ باقی نسل انسانی کو اس سے الگ کر دیں, ٹھیک ہے نا. تو ہمیں یہ آیات سمجھ آئیں گی کہ ان کی طرف یہ اشارہ ہے, کیونکہ ان کی طرف رسول بھیجے گئے تھے, اتمام حجت ہو گیا تھا, تو ٹھیک ہے یہ عذاب استحصال کے حقدار بنے. تو ان پہ یہ حکم آیا کہ ان کو مدت دی گئی, پھر کہا گیا ان کو ایمان لے آؤ, یعنی زبردستی نہیں ہوتا, کہا گیا کہ ایمان لاؤ, کہا گیا کہ انہیں قتل کرو, کہا گیا کہ جزیرہ عرب سے نکل جاؤ, ٹھیک ہے. یہ معاملہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا. یہ آرڈر عرب کی طرف تھا. اچھا, اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بہت اسپیشل اور خصوصی شان ہے کہ آپ تو قیامت تک کے لیے رسول ہیں, ہم امت نے بھی قیامت تک کے لیے چلنا ہے. تو یہی ذمہ داری اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پہ لگائی. اسی طرح آپ لوگوں کو پتا ہے نا کہ ہم لوگ ڈیٹیل سے بات کریں کہ سورہ توبہ کے 2 بڑے حصے ہیں, خصوصی بعثت اور عمومی بعثت. یعنی اب حکم ہو گیا کہ اب یہ اسلامی فوجیں عرب جزیرۃ العرب سے باہر نکلیں, ٹھیک ہے نا. یہ اب نیکسٹ پیج یہی ہے کہ اب جب کہ اسلامی فوجوں کو نکلنا شروع ہو گئی, جزیرۃ العرب سے باہر آ گئی نا, اب جب لشکر کشی کرتے تھے تو 3 شرائط پیش کی جاتی تھیں. دیکھیں کتنے خوبصورت قوانین ہیں. یہ ایسے نہیں کہ فوراً جنگ شروع کر دو, نہیں, شرائط پیش کی جاتی نہیں. اچھا, اب شرائط کس کو پیش کی جا رہی ہیں, عام نسل انسانی کو. عرب سے ہٹ کے اب ہم لوگ جو ہیں, جو آج دین سب کانٹیننٹ پہ بھی پہنچا ہے, تو وہ اس رولز کے تحت پہنچا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اسلامی لشکر نکلا تو کیا شرائط پیش کی گئی. اب شرائط کیا پیش کی جاتی تھی جو ہم اس آیت میں پڑھیں گے. پہلے کہا جاتا تھا تم ایمان لے آؤ, تم ایمان لے آؤ, تم مسلمان ہو جاؤ گے, تم اور ہم برابر ہو گئے, ٹھیک ہے نا. عرب عجم سب برابر ہو گئے, تم ایمان لے آؤ, تم مسلمان ہو گئے اور تم ہمارے برابر شہری ہو گئے. نمبر 1. نمبر 2, ٹھیک ہے, تم یہ پیشکش نہیں قبول کرتے, تم نہیں ایمان لاتے, تو اللہ کے دین کی بالادستی قبول کر کے اسلامی ریاست کے فرما بردار شہری بن کے رہو, ٹھیک ہے نا. اب تمہیں اپنے دین پہ رہنا ہے نا, تمہیں اپنے نہیں, ہمیں ایمان, تم نہیں ایمان لانا چاہتے, ٹھیک ہے, رہے گی اسلامی ریاست, تمہیں ہمارے انڈر رہنا ہوگا, ٹھیک ہے نا. تمہیں یہ قبول نہیں کرنا تو اللہ کے دین کی بالادستی قبول کر کے اسلامی ریاست کے فرما بردار شہری بن کے رہنا ہوگا. نمبر 3, ٹھیک ہے, تمہیں اپنے رہنے کا, کیونکہ تم ایمان نہیں لا رہے نا, تو تمہیں کیا ہے, اب ٹیکس دینا ہے. جزیہ کا مطلب ٹیکس دینا, تمہیں جزیہ دینا ہوگا. اب تمہیں آزادی ہے, تم یہودی رہو, یعنی تم اہل کتاب رہنا چاہتے ہو, تم عیسائی رہو, تم انجیل والے بن کے رہنا چاہتے ہو, تم ہندو رہنا چاہتے ہو, تم مجوسی رہنا چاہتے ہو, تم سکھ رہنا چاہتے ہو, تمہیں جو مذہب ہے یہ اب ہمارا ہیڈک نہیں ہے, ٹھیک ہے. تمہیں جو مرضی رہنا ہے,
تم اپنے رہنے کا ٹیکس ہمیں دے دو. ٹھیک ہے, یہ 3 شرائط اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب یہ نسل انسانی میں کیونکہ آگے دین کی دعوت جانی ہے, اسلام نے پھیلنا ہے. لیکن وہاں آرڈر دیکھیں اب وہ والا نہیں آیا کہ قتل والا نہیں آیا. سمجھ آ گئی نا آپ لوگوں کو؟ وہ خصوصی طور پہ عربوں کے لیے تھا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پہ رسول عربوں کے لیے بنا کے بھیجے گئے تھے. لیکن یہ آپ کی امتیازی شان ہے, یہ آپ کی ہم کہیں گے کہ یہ آپ کی امتیازی شان یہی ہے کہ ٹھیک ہے کہ آپ کی جو دعوت ہے پھر تا قیامت ہے, اور ہم امت بھی تا قیامت رہیں گے. تو ٹھیک ہے, وہاں پر جب اسلامی لشکر نکلے ہیں تو یہ شرائط پیش کی جاتی تھی, جس کی بات اب ہم اس آیت میں پڑھیں گے. پھر اس کا چوتھا جو تھا کہ تم زمین پر باطل نظام قائم کرنا چاہتے ہو, یعنی تم یہ بھی ہماری بات نہیں مانو گے کہ ہم اسلامک لاز کے انڈر رہیں, تو پھر ہماری تم سے جنگ ہے. ٹھیک ہے نا, یہ بات آپ لوگوں کو کلیئر ہو گئی. یہ 4 نکات ذہن میں رکھیں, یہ اس آیت کے اندر آئیں گے. اب یہ آپ کو آیت انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی. رائٹ, اب دیکھیں آیت نمبر 29, اب پڑھیں. قاتلو, تم لڑو. ٹھیک ہے نا, قاتلو تم لڑو, الذین, ان لوگوں سے جو لا یؤمنون, جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر, وبالیوم الاخر, اور آخرت پہ ایمان لاتے. آج ہمیں بہت بڑی تعداد آپ کو اور مجھے ملتی ہے ایسے لوگوں کی جو اللہ پہ ایمان لاتے, جو آخرت پہ ایمان لاتے. ولا یحرمون, اور تیسری اہم نقطہ, نہ وہ حرام نہیں, وہ حرام سمجھتے ماں اس چیز کو جس کو کہ حرما حرام ٹھہرایا اللہ نے اور اس کے رسول نے. ٹھیک ہے نا, 3 اہم نقطے ہیں اس آیت میں. اللہ پہ ایمان نہیں لاتے, آخرت پہ ایمان نہیں لاتے, اور وہ چیز جو اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمائی ہے اس کو حرام نہیں ٹھہراتے. اس کو سلیش کر دیں تاکہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو. ولا یدینون دین الحق, نہیں وہ قبول کرتے دین حق کو, اس کو بھی قبول نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا, اپنے آبائی دین پہ قائم ہے. من الذین, ان لوگوں کو جنہیں اوت الکتاب, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بھی کر دیا کہ کون, آج کے عیسائی, آج کے یہودی. ٹھیک ہے نا, ساری کیٹیگریز آ گئی. اس میں ایتھسٹ بھی آ جاتے ہیں, اس میں ہندو آ جاتے ہیں, اس میں مجوسی بھی آ جاتے ہیں, اس ایک آیت کے حصے میں سارے آ جاتے ہیں. من الذین اوت الکتاب, اور وہ جنہیں دی گئی کتاب. ٹھیک ہے نا, اہل کتاب عیسائی اور یہودی. اس کو سلیش کر دیں. حتیٰ, یہاں تک کہ یوتو وہ دیں, جزیہ تھا وہ جزیہ دیں, جزیہ دیں یعنی ٹیکس دیں, یدن اپنے ہاتھ سے, وہم صاغرون, اور یہ تابع بن کے رہیں. ٹھیک ہے نا, یہ ہمیں یہ رولز دے دیے گئے کہ اسلامی لشکر نکلیں گے تو یہ شرائط پیش کریں گے, تو ٹھیک ہے یہ آج انڈر رہیں گے اور اپنے انڈر رہ کر اپنے رہنے کا جزیہ دیں گے, ٹیکس دیں گے. کلیئر ہو گیا نا. یعنی ان لوگوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے آج ہم جو دعوت دیں گے اسلام کی, وہ صرف دعوت دیں گے. اب وہ اگلے پہ ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے اور وہ اسلام قبول کر لے. لیکن جو ہم نے سخت قانون پڑھا ہے سورہ توبہ آیت 5 کا, وہ خصوصی طور پہ ان مشرکین عرب کے لیے ہے, جس کا تعلق پھر اس باقی نسل انسانی سے نہیں. اس نسل انسانی سے ان کا معاملہ الگ کر دیا گیا. آئی ہوپ آپ لوگوں کو انشاءاللہ کلیئر ہو گیا ہوگا. اب آیت نمبر 30 کی طرف آ جائیں. وقالت الیہود, اور کہا یہودیوں نے, عزیر ابن اللہ, عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. وقالتی, اور کہا, اچھا یہ جو یہودیوں کے بارے میں آپ کو بتا دوں, یہ جو آج بھی یہود ہیں جو تورات والے ہیں اور حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہیں, یہ توحید پرست ہے, یہ توحید پرست ہے. یہ جو ذکر ہے نا, یہ ان میں سے ایک گروپ آف پیپل ہے, وہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, انہوں نے کہا ہے کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى, اور کہا نصارہ نے, مسیح ابن مریم, کہا نصارہ نے, نصار المسیح, مسیح ابن اللہ, اور مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں آپ لوگ یہ ہائی لائٹ کریں کہ یہ جو ہے عیسائیوں کی پہلی گمراہی کی طرف اشارہ ہے. آیت نمبر 30 میں عیسائیوں کی اس گمراہی کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے حضرت مسیح, حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. یعنی ان دونوں کا ذکر آ گیا کہ یہودیوں نے عزیر کو علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا, عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. ذالک, یہ قولہم بافواہہم, بافواہہم کو ضرور سرکل کیا کریں. یہ ان کے وہ نہیں ہوتا آباء و اجداد کی پچھلی باتیں, یہ ان کے منہوں کی کہی ہوئی باتیں ہیں. یداہیون, یوں وہ مشابہت کرتے ہیں, قول الذین, ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا. یعنی یہ من گھڑت بات ہے جو نسلوں سے چلی آ رہی ہے اور آگے بھی چل رہی ہے. من قبل, اس سے پہلے, قاتلہم اللہ, ہلاک کرے ان کو اللہ. انا یوفکون, یہ بڑا خوبصورت انداز دیکھیں آتا ہے, یہ کہاں پھرے جاتے ہیں جبکہ واضح آسمانی کتابیں آج موجود ہیں ہمارے پاس, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کہا انا یوفکون, کہاں پھرے جاتے ہیں یہ لوگ.
آیت نمبر 30 دیکھیں. اچھا 30 ہم نے پڑھ لی ہے, اب 31 کی طرف آ جائیں. اچھا 30 کیا ہے؟ جس میں عیسائیوں کی گمراہی کی ایک شکل آئی ہے کہ جی انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ہی بنا لیا. اب ان کی گمراہی کی دوسری شکل آ رہی ہے آیت نمبر 31 میں. اتخذوا, انہوں نے بنا لیا, احبارہم و رہبانہم, اپنے علماء کو, اپنے درویشوں کو, اربابن, رب بنا لیا, من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کے. ٹھیک ہے. والمسیح, اور مسیح ابن مریم, اور مسیح ابن مریم کو جو کہ مریم کے بیٹے ہیں, ان کو بھی رب بنا لیا. اچھا اس پہ اگر میں رک جاتی ہوں تو آپ لوگوں کو زیادہ ایزی ہو جائے گا. اگر آپ لوگ یہاں رک جاتے ہیں کہ انہوں نے علماء کو رب بنا لیا, انہوں نے درویشوں کو رب بنا لیا, یہ ہم عیسائیوں کا پڑھ رہے ہیں, انہوں نے سب چھوڑ کے اور تو اور عیسیٰ ابن مریم کو رب بنا لیا. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ آپ لوگوں کو کلیئر کرتی ہوں میں یہ بات کہ یہ دوسری بڑی گمراہی کا ذکر ہے کہ ایک تو وہی آپ ٹرائنگل ذہن میں رکھا کریں, اللہ, مریم, عیسیٰ, انہوں نے رب بنا لیا ان کو. اچھا نہ صرف یہ کیا بلکہ کیا کیا, انہوں نے اپنے جتنے یہ جو ٹرمز ہیں نا, احبار, رہبان, یہ وہ بنی اسرائیلی ٹرمز ہیں. جیسے ہم نہیں آج علماء کہتے ہیں, مفتی کہتے ہیں, ہمارے ذہن میں یہی آتے ہیں نا لوگ. یہ لوگ احبار, علماء, رہبان, درویش, یہ ان کے ہاں جو ٹرمز تھے, اللہ نے کہا انہوں نے ان کو رب بنا لیا, اپنے علماء کو بنا لیا, اپنے درویشوں کو بنا لیا, اور تو اور مسیح ابن مریم کو بھی بنا لیا. یعنی ان سب کو ان کیٹیگریز میں لے آئے, سب کو الوہیت کے درجے پہ لے آئے. یعنی اس بات کو سمجھ آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو کہ ان چیزوں میں ان سب کو خدا بنا لیا. یعنی اللہ ایک خدا, مریم بھی بنا لی, ساتھ میں عیسیٰ بھی بنا لیے, نہ صرف یہ علماء بھی بنا لیے, درویش بھی بنا لیے. تو ان سب کیٹیگریز کا ذکر آ گیا کہ نہ صرف یہ بلکہ مسیح ابن مریم کو بھی اللہ بنا لیا. ٹھیک ہے نا. یہاں یہ کلیئر ہو گیا. آگے دیکھیں, واہ حالانکہ, یعنی اس بات کو کرنے میں واہ حالانکہ, ما امیرو, نہیں وہ حکم دیے گئے تھے, الا مگر, لیعبدوا, کہ وہ عبادت کریں, الہم واحد, انہیں تو یہ کہا گیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. کیا حضرت عیسیٰ کی پریچنگ میں کہیں ہے کہ ان کو اللہ بنایا جائے؟ یہ تو ان کے منہوں کی کہی ہوئی بات ہے. یعنی یہ ایک نسل ہے جس نے غلط بیانی کی, اور ان کی نسل در نسل میں آج بھی چل رہا ہے. یعنی آج بھی آپ عیسائیوں سے ملیں, انہوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا ہے. نہ صرف یہ, معبودی بنا لیا, جبکہ ان کی تعلیمات تو یہ نہیں تھی, انہوں نے تو یہ حکم نہیں دیا تھا. حالانکہ نہیں وہ حکم دیے گئے تھے مگر کہ وہ عبادت کریں صرف ایک اللہ کی. ٹھیک ہے نا. لا الہ الا ہوا, نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اس کے, سبحانہ, وہ پاک ہے, اما, اس سے, جو یشرکون, جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. یہ 31 آیت پوری انشاءاللہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گئی ہوگی. یہاں ڈاکٹر اسرار نے جو نقطہ واضح کیا ہے اس آیت کو بیان کرنے میں چاہ رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں, آپ لوگ اس کو بھی ذہن میں رکھیں. دیکھیں آج چل رہا ہے نا, حضرت عیسیٰ کو اٹھایا گیا ہے 30 سے 33 سال میں. ٹھیک ہے نا, ہمیں مفسرین کی رائے سے پتہ چلتا ہے. آج کیا چل رہا ہے؟ آج 2021 چل رہا ہے, 2000 سال ہو گئے نا. اچھا ان 2000 سالوں میں کیونکہ یہ جو عیسائی ہیں اور جو یہودی ہیں, ان کی بہت بڑی دشمنی تھی. ان کی دشمنی کیا تھی؟ ان کی دشمنی یہ تھی کہ آج وہی حضرت عیسیٰ جن کو وہ رب مانتے ہیں, جن کو وہ اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں, وہ یہودیوں نے ان کا انکار کیا. ٹھیک ہے نا. حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل میں سے تھے, انہوں نے ان کا انکار کیا. نعوذ باللہ, معاذ اللہ, کیا کہا کہ یہ تو ولد الزنا ہے, معاذ اللہ. اچھا اس آیت کو نا آپ لوگ اپنے پاس ضرور نوٹ ڈاؤن کر لیا کریں. سورہ نساء 156 157, سورہ نساء 156 157, وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان یہودیوں نے کیا کیا ہے, میں آپ کو بتا دیتی ہوں. 156 سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے کہا انہوں نے مریم علیہ السلام پہ اتنا بڑا بہتان لگایا, یعنی کہ حضرت عیسیٰ کو ولد الزنا انہوں نے کہا, اتنا بڑا بہتان انہوں نے مریم علیہ السلام پہ لگا دیا. ٹھیک ہے نا. حضرت عیسیٰ کا جو انکار کیا ہے اس بیس پہ کیا ہے. اچھا پھر دیکھیں, پھر کیا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سورہ نساء 157 میں, وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا مسیح ابن مریم, یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو سولی چڑھایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں, نہ انہوں نے سولی چڑھایا, نہ وہ قتل کیے گئے ہیں. تو آج ڈاکٹر صاحب نے یہ سمجھایا ہے کہ ان 2000 سال بعد, یعنی یہ جو دشمنی چل رہی تھی عیسائی یہودیوں کی, 2000 سال بعد آج ان کے جو پوپ ہیں, ان کے جو درویش اور احبار ہیں, انہوں نے یہودیوں سے یہ الزام واپس لے لیا
یعنی آپ دیکھیں اس طرح تاریخ بدل دیتے ہیں یہ لوگ. انہوں نے یہ الزام واپس لے لیے, اسی لیے آج ان کی ہمارے سینیریو میں ہم دیکھتے ہیں تو ان کی دوستی دکھ رہی ہے, اس لیے کہ ان کے پوپ نے وہ الزام واپس لے لیے کہ نہیں نہیں یہ یہودیوں نے نہیں کیا, یہ 2000 سال پرانا الزام ہے, اس سے ان کو بری قرار دے دیا گیا, تو آج یہ دوست بن گئے ہیں. جبکہ قرآن میں اکارڈنگ ٹو سورہ نساء 156 157 اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا کلیئر ہمیں ایک بات بتا دی ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کا اس وجہ سے انکار کیا کہ یہ ولد الزنا کہتے ہیں, انہوں نے اتنا بڑا معاذ اللہ بہتان لگا دیا مریم علیہ السلام پہ, اور نہ صرف یہ کہ یہ کہتے ہیں ہم نے قتل کیا, جبکہ اللہ تعالیٰ نے نہ ان کو قتل کیا نہ ان کو سولی چڑھایا. تو یہ بڑا اہم نقطہ ہے یہ بات سمجھانے کے لیے, کیونکہ یہ انہوں نے ان کو رب بنا دیا ہے کہ جب چاہیں ان کے علماء تاریخ بدل سکتے ہیں. آئی ہوپ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا. آیت نمبر 32 کی طرف آ جائے. یریدونا وہ چاہتے ہیں, اس آیت میں آپ لوگ لکھیں یہ یہودیوں کی طرف بڑا گہرا طنز ہے یہ جو آیت ہے, ٹھیک ہے نا, یہودیوں کی طرف یہ طنز کا اشارہ ہے. یریدونا وہ چاہتے ہیں این یطفئوا کہ وہ بجھا دیں نور اللہ اللہ کا نور بی افواہہم اپنے منہوں سے, ویابا اور انکار کرتا ہے اللہ اللہ مگر این یہ کہ یتمہ وہ پورا کرے گا, پورا کر لے نورہ اپنا نور, ولو اگرچہ کریہ الکافرون اگرچہ کافر اس سے ناخوش ہوں. یہ آیت آپ لوگ ضرور لکھیں, یہ آیت سورہ صف آیت 8 میں بھی ریپیٹ ہوگی, سورہ صف آیت 8. اچھا اس میں آپ لوگ سرکل کریں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بجھائیں, یعنی یہودی یہ کیا چاہتے ہیں, یہ بجھائیں اللہ کے نور اپنے منہوں سے, اپنے منہوں کو ضرور سرکل کیا کریں. دیکھیں یہ بڑے ڈرپوک قسم کے لوگ ہیں, یہ اپنی جانیں نہیں, یہ مقابلے کے میدان کے مرد نہیں ہے, یہ مقابلے کے لیے نہیں آ سکتے. ان کو جو اللہ نے ان کو دماغ دیا ہے نا, اس پہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ بلا کے ذہین لوگ ہیں, تو یہ لوگ ایول جینیس پیپل ہیں. تو ان کا دماغ کہاں چلتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں یہ بجھا دیں اللہ کا نور اپنے منہوں سے, یعنی یہ سازشی ہے. ان کا صرف یہ کانسپیریسیز جو ہوتی ہیں نا, سازشی دماغ ہے, یہ ان کے سازشی دماغ ہیں, یہ سازشیں کر سکتے ہیں بس, ٹھیک ہے نا, میدان میں مقابلہ کرنے کا ان میں نہیں ہے. تو یہی بات آپ لوگ انشاءاللہ سورہ صف آیت 8 اور 9 میں بھی پڑھیں گے, ٹھیک ہے, اس کو ضرور لکھیں. یہی انداز آپ کو سیم ملے گا کہ یہ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کا نور اپنے منہوں سے, اور انکار کرتا ہے اللہ مگر یہ کہ وہ پورا کرے گا اپنا نور. اب دیکھیں آج ہمیں بھی باطل بہت بڑھ چڑھ کے نظر آ رہا ہے, لیکن دیکھیں یہ وہی بات ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے اس کی بڑی امتیازی شان ہے, وہ یہی ہے کہ یہ دین تو پوری دنیا میں غالب ہو کے رہے گا. یعنی آج ہم جو ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے امت محمدیہ کے لیے, اسی لیے جو مشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہی مشن آج امت کا بھی ہے کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ آگے پہنچائیں. کیونکہ یہ جتنے کفار, جتنے باطل, جتنے اس وقت باطل پرست لوگ ہیں, جتنے یہ کوشش کر لیں نا, سازشیں کر لیں, لیکن اللہ کا نور تو اللہ پورا کر کے رہے گا انشاءاللہ. تو ہمیں اس کا ہی حصہ بننا ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا, چاہے ان کافروں کو جتنا برا لگے. اللہ نے کہا وہ تو یتم نورہ, وہ تو پورا کرے گا, وہ تو پورا ہو کے رہے گا, ٹھیک ہے. یہ سب ذہن میں ضرور رکھیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصی اور امتیازی شان ہے کہ آپ کی رسالت جو ہے وہ تکمیلی ہے, یہ پوری مکمل ہو کے رہے گی, یعنی دنیا کے چپے چپے میں اسلام غالب ہو کے رہے گا, ٹھیک ہے. آیت نمبر 33 دیکھیں. والذی وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے ارسلہ بھیجا رسولہ اپنا رسول بالہدا ہدایت کے ساتھ, و دین الحق کی اور دین حق کے ساتھ, لیظہرہ تاکہ غالب کرے اس کو, علی الدین کلہ سب دینوں پر, ولو کرہ المشرکون اگرچہ ناخوش ہوں یہ مشرک, ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 34 35 پھر بہت اہم ہے, ہم تھوڑا نوٹس کی طرف آ جاتے ہیں دوبارہ سے. آیت نمبر 34 آیت نمبر 35 جو ہے یہ اتنی اہم آیت ہے, اس کو آپ بہت غور سے ذرا سا دیکھیں. آیت نمبر 34 35. اچھا اب پھر وہی بات ذہن میں لے آئیں, پہلے سے اپنا ہم مائنڈ بناتے ہیں. مختلف مسلمان امتوں میں مذہبی پیشواؤں کے لیے مختلف نام اور القاب رائج رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم تو آخری امت ہیں, اس سے پہلے بھی امتیں رہی ہیں, ہم سے پہلے کی سابقہ امت مسلمہ آج کے یہود ہیں, بنی اسرائیل جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے, ٹھیک ہے نا. پھر آج کے اہل کتاب عیسائی ہیں. اچھا یہاں کچھ نام ہیں, احبار, ٹھیک ہے نا, قرآن میں بھی ہم پڑھ رہے ہیں, ابھی ہم نے پڑھا ہے پچھلی آیت میں. رہبان, ٹھیک ہے نا. احبار یہودی علماء کہلائے جاتے تھے. رہبانیت جو تھی یہ عیسائیوں میں تھی, ٹھیک ہے نا, یہ ان لوگوں کا ہے. اور آپ جانتے ہیں آج نن اور ان کے پوپس یہ لوگ شادیاں نہیں کرتے,
یہ رہبانیت اختیار کر لیتے ہیں جو کہ غیر فطری عمل ہے. اس کو ذہن میں رکھا کریں, یہ غیر فطری عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کہیں حکم نہیں دیا, بلکہ رہبانیت کے لحاظ سے سورہ حدید آیت 27 آپ لوگ ذہن میں رکھیں. اللہ تعالیٰ کہیں گے وہاں پہ کہ یہ رہبانیت تمہاری ایجاد کردہ ہے, اللہ نے نہیں حکم دیا. لیکن آج ان کے علماء, ان کے پوپ, ان کی ننس, آپ کو پتا ہے یہ لوگ شادیاں نہیں کرتے, اور دیکھیں پھر ان کے گناہ سر عام آتے ہیں دنیا میں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ غیر فطری عمل ہے کہ آپ شادی کے بغیر زندگی گزاریں. تو احبار اسی سے ریلیٹڈ ہے, مذہبی پیشواؤں سے. رہبان ان کا ہے. ہمارے ہاں دیکھیں ملا کہا جاتا ہے, مولانا کہا جاتا ہے, مفتی کہا جاتا ہے, عالم دین. تو ہمارا ذہن بنتا ہے نا مولوی حضرات, ہم لوگ کے ذہن میں آتا ہے نا کہ یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کی جو ان سے دینی مذہب سے ریلیٹڈ لوگوں کو ہم یہ نام, ہم ان ٹرم سے واقف ہیں, ٹھیک ہے. اچھا یہ ملا ہے نا, یہ میں آپ کو بتاؤں, ملا جو ہے یہ ٹرکش زبان کا ورڈ ہے. یہ ٹرکش میں ملا کہا جاتا ہے. ملا کہتے ہیں علم سے بھرے ہوئے لوگ کو. اب یہ جب ورڈ سب کانٹیننٹ میں آیا تو مولانا کہلایا گیا اور مولوی کہلایا گیا, ٹھیک ہے نا, یہ بات ذہن میں رکھیں آپ لوگ, ٹھیک ہے نا. تو یعنی کہ یہ ٹرم پھر آ گئی, جبکہ ملا دیکھیں مولوی دوست کو کہتے ہیں نا, اللہ کا دوست, مولوی, مولانا, عزت کے ورڈز ہی ہیں یہ بھی. لیکن یہ وہ تمام طبقات ہیں, یہ وہ تمام لفظ ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ مذہبی سے ہم ریلیٹ کرتے ہیں. ہم ریلیٹ کرتے ہیں نا, ہمارے ذہن میں آتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ تو آپ لوگوں کا مائنڈ بن گیا. اچھا اب آگے دیکھتے ہیں. اب اس میں دو طرح کی کیٹیگریز ہوتی ہیں. انہی احبار, مولوی, مولانا صاحب, یہ جو جتنے عالم دین ہیں, ان میں دو طرح کی کیٹیگریز ہو جاتی ہیں جن کا اس آیت میں ذکر ہے. وہ کون سی ہیں وہ دیکھتے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے دین کے لیے اپنی صلاحیتیں وقف کی لیکن ان کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اب وہ اپنے آپ کو لب لگاتے ہیں, ان کا ذریعہ آمدن نہیں ہے. تو دوسرے لوگ, اب جو دوسرے لوگ ہیں ان کو ہدیے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ہدیے دیے جاتے ہیں اور ان کی مالی مدد کی جاتی ہے تاکہ وہ باعزت طریقے سے زندگی گزار سکیں. کلیئر ہو گیا نا آپ کو اتنی سی بات, کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جو عام پبلک کے لوگ ہیں وہ ان کو ہدیہ بھی دیں گے اور وہ ایکسپٹ کریں, وہ لوگ کریں, کیونکہ وہ کما نہیں رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے تو اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کیا ہوا ہے. اچھا, لوگ ان کی مدد بھی کریں, ان کو ہدیے دیں, اور تاکہ وہ عزت سے زندگی گزار سکیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں, ان لوگوں کا اور صحابہ کا کیا معاملہ تھا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ بات کلیئر ہو جائے, ٹھیک ہے نا. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی صلاحیتیں لگا رہے ہیں. اچھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیت المال سے اپنی ضروریات پوری کرتے تھے, ازواج مطہرات کو نان و نفقہ بھی دیتے تھے, اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک بھی کرتے تھے, اور جب کبھی بیت المال میں کوئی مال نہیں ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاقے بھی کرتے تھے. یہی طریقہ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کا بھی تھا, ٹھیک ہے نا. یہاں تو یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ وہ تمام لوگ جو اپنی صلاحیتیں دین کے لیے لگاتے ہیں تو وہ ہر طرح کی پھر زندگی گزارتے, یعنی اس زندگی میں مشکلات بھی آئیں گی, اور اگر لوگ مالی مدد کریں تاکہ وہ بھی عزت سے زندگی گزار سکیں تو اس کی اجازت ہے. یہ بات ہمیں کلیئر ہوگی. اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں, اسی طرح کے دوسرے لوگ بھی ہیں. اچھا, دوسرے لوگ جو دین کی خدمت پہ مصروف نظر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, نظر آ رہا ہے کہ بھی یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں, وہ اس حیثیت سے جانے بھی جاتے ہیں کہ بھی یہ دین کا کام کر رہے ہیں, لیکن ان میں کیا ہوتا ہے, وہ مال جمع کرنے لگ جاتے ہیں. یعنی وہ جو لوگوں نے مال دیا نا, اب اس کو جمع کرنے لگ گئے, اور اس میں لالچ آ گیا. نہ صرف یہ, وہ جائیدادیں بنانے لگ جاتے ہیں. اس کے بعد نہ صرف یہ لوگوں کے مال ہڑپ کرنے لگ جاتے ہیں, کس نام پہ, جبکہ اپنے آپ کو دین سے منسوب کیا ہوتا ہے, کہنے کو وہ دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس خدمت کے اندر رہتے ہوئے وہ مال جمع کرتے ہیں, وہ جائیدادوں پہ جائیدادیں بناتے ہیں. یعنی ان کے مرنے کے بعد اتنا سامان ہوتا ہے جو ان کی اولادیں کھاتی ہیں, لوگوں کے مال ہڑپ کرتے ہیں. تو ایسے لوگ آسمان کی چھت کے نیچے کے بدترین لوگ ہیں. انہیں علماء سو کہا جاتا ہے. سو برائی کو کہتے ہیں نا, یہ علماء حق ہے آپ کے رائٹ سائڈ والے, جو لیفٹ سائڈ پہ یہ لائن ہے, اور دوسرے جو لوگ ہیں یہ علماء سو کہلائے جاتے ہیں. جس پر ہم ایک حدیث پڑھ کے پھر ہم اپنی آیت شروع کرتے ہیں. حدیث دیکھیں آپ لوگ, حدیث کیا ہے, حدیث ہے یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے علماء سو کا ذکر فرمایا, علماء سو کا, ٹھیک ہے نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے اندیشہ ہے لوگوں پر, ایک وقت ایسا آئے گا جب اسلام میں اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا, قرآن میں اس کے رسم الخط کے سوا کچھ باقی نہیں رہے گا,
ان کی مسجدیں بہت آباد بہت شاندار ہوں گی مگر وہ ہدایت سے خالی ہوں گی. ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے. فتنہ انہی میں سے برآمد ہوگا اور انہی میں لوٹ جائے گا. یہ بہت سخت آیت ہے. اچھا، اسی آیت میں ایک تھوڑا سا میں حصہ پڑھوں گی، میں اسے بھی پہلے کلیئر کرنا چاہتی ہوں. ابھی میں آیت پڑھوں گی نا، آیت نمبر 34 35، پھر میں اکٹھی پڑھوں گی نا. اس میں آیت میں ایک حصہ آتا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو سیدھے راستے سے روکتے ہیں. اب کیا مطلب لوگوں کو سیدھے راستے سے روکتے ہیں؟ آپ ہبا یہی والا پیج ابھی رکھیں. یہ سیدھے راستے سے روکنے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، سیدھے راستے سے روکنے کا یہ مطلب ہے، یہ جو علماء سو ہوتے ہیں نا، یہ چاہ نہیں رہے ہوتے کہ کوئی ایسا بندہ آئے جو کہ بڑا مخلص طور پہ دین پہ بلانے والا ہو. کیونکہ جب ایسے مخلص لوگ معاشرے میں آ جاتے ہیں نا، جو دین کی طرف بلاتے ہیں، تو ان کی وہ جو آؤ بکت اور ان کے جو دولت کے انبار ہے اس میں کمی آ جاتی ہے، کیونکہ لوگ اس کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. تو یہ خود چاہ نہیں رہے ہوتے کہ ایسے لوگ آئیں جو کہ صحیح دین کی صحیح شکل پیش کریں. اچھا، یہ بات یہاں آپ لوگوں کو کلیئر ہو گئی؟ ٹھیک ہے نا. ہم یہ جو آیات پڑھیں گے، یہ بات میں نے آپ کو اس لیے کلیئر کی ہے کہ ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ یہاں پر اس آیت کا غلط مطلب لوگ نکال دیتے ہیں. جب میں پڑھوں گی نا تو انہوں نے کہا اس کو ذہن میں رکھیں، ان نکات کو، کہ اس آیت کا اصل مطلب کیا ہے. اچھا، اس کی طرف بھی ہم آتے ہیں. یہ عام قانون جو میں نے لکھا ہے یہ اسی لیے لکھا ہے. جب ہم آیت پڑھیں گے نا، اچھا اس میں ذکر آنا نا یہی احبار کا، رہبان کا، ان سب کا، تو اشارہ ان کی طرف ہے. یعنی اس بیسکلی آیت نمبر 34 اور 35 میں اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جو کہ اپنے آپ کو منسوب تو کرتے ہیں دین کی خدمت کے لیے، لیکن وہ پیسہ کمانے لگ جاتے ہیں. تو اس لیے یہ بات ضروری ہے کہ اس میں ذہن میں رکھیں آپ لوگ کہ ایک عام قاعدہ قانون بھی ہے. اب عام قانون کیا ہے؟ ایک عام شخص ہے، ٹھیک ہے نا، ایک عام شخص ہے، ٹھیک ہے، اس کی زندگی ہوتی ہے، وہ بھی حلال کمائی کرتا ہے، اس میں وہ اپنے بیوی بچوں کی خاندان کی کفالت کرتا ہے اور کماتا ہے. اچھا، وہ جو ایک عام بندہ ہے وہ پیسہ بھی جمع کرتا ہے، اس کے پاس سونا بھی ہوتا ہے، اس کے پاس چاندی بھی ہوتی ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے؟ ایک عام بندہ جو کہ کماتا ہے، اس کے پاس سونا بھی ہے، اس کے پاس چاندی بھی ہے، اور وہ جمع کر سکتا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے؟ نمبر 1، وہ اپنے پاس رکھے ہوئے مال میں سے اس کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے. نمبر 2، اچھا جب وہ قرآن ہم پڑھتے ہیں، جیسے ایک ہم عام لوگوں میں سے ہیں، ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے سورہ بقرہ 219 سے یہ سیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے پاس جتنا مال ہے تم کرو اپنے اوپر خرچ. جو تمہیں لگ رہا ہے کہ زیادہ ہے نا، قل العف، جو تمہیں لگ رہا ہے کہ زیادہ ہے اس کو تم اللہ کی راہ میں نکال دو. تو قرآن تو خود ہمیں ترغیب دے رہا ہے بار بار کہ زائدہ ضرورت جو ہے وہ سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. ٹھیک ہے نا. اب یہ ایک عام بندے کی بات ہے. اچھا، اب عام بندے کی موت آئی، اب جب اس کے انتقال کے بعد کیا ہوا؟ وہ جو اس نے مال جمع کیا ہوا تھا، پیسہ، سونا، چاندی، وہ تمام جو ہے وہ اس نے وہ اس کے بعد اس کی وراثت میں لوگوں کو تقسیم ہوگا، اس کی اولاد کو، اس کے خاندان کو تقسیم ہوگا. ٹھیک ہے نا، جو سورہ نساء میں ہم نے قانون وراثت پڑھا ہے. تو یہاں یہ بات اس لیے سمجھانا ضروری ہے کہ دیکھیں، یہ جب ہم سیرت پڑھتے ہیں وہاں حضرت ابو ذر غفاری کا ذکر آتا ہے. آپ لوگ واقف ہوں گے ان صحابہ سے. حضرت ابو ذر غفاری کا ذکر آتا ہے. انہوں نے جب 34 اور 35 آیت پڑھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ عام بندے کا قانون ہے. ٹھیک ہے نا. حضرت ابو ذر غفاری کیونکہ بہت بڑے صحابی ہیں، انہوں نے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو قانون ہے یہ ایک عام بندے کا ہے. تو اس پہ مدینہ میں اختلاف ہوا. مدینہ میں یہ اختلاف ہوا. دوسرے صحابہ ہیں، انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کی رائے کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے. تو حضرت ابو ذر غفاری جو ہیں انہوں نے اپنا معاملہ سخت کر لیا، حتیٰ کہ اس بات میں اتنا اختلاف ہوا اور اتنی شدت ہو گئی اور مدینہ کے ماحول میں اضطرابی کیفیت پیدا ہو رہی تھی. تو اس پر اس وقت جو امیر المومنین تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بتایا جاتا ہے. حضرت عثمان نے ابو ذر غفاری کو حکم دیا کہ آپ مدینہ سے باہر چلے جائیں، کیونکہ آپ اس معاملے میں سختی کر رہے ہیں اس 34 اور 35 آیت پر. تو حضرت ابو ذر غفاری کو حضرت عثمان نے حکم دیا کہ آپ مدینہ سے باہر چلے جائیں. اس پر حضرت ابو ذر غفاری چلے گئے مدینہ سے باہر اور صحرا میں جھونپڑی بنا کے رہنے لگے. تو یہ بات واضح کرنا بہت ضروری ہے. جو اب میں 34 اور 35 آیت پڑھوں گی تو یہ اشارہ ان علماء، ان درویش، ان علماء، ان مفتی، ان عالم دین کی طرف ہے جو کہ دین کے نام پہ جائیدادیں اکٹھی کرتے ہیں اور اپنے لوگوں کے مال ہڑپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ آیت پڑھیں. ٹھیک ہے. آیت نمبر 34، آیت نمبر 35.
آیت نمبر 34 دیکھیں، یا ایھا اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، انا کثیرن بے شک بہت سے، من الاحباری والرہبانی علماء بھی ہیں اور درویش بھی ہیں، لیاکلونا وہ البتہ کھاتے ہیں، اموال الناسی لوگوں کے مال، بالباطلی باطل طریقے سے، ویصدون وہ روکتے ہیں لوگوں کو، عن سبیل اللہ اللہ کے رستے سے روکتے ہیں۔ کون؟ کیوں؟ کیونکہ جب نئے لوگ آ جاتے ہیں، وہ لوگ جو خالصتاً دین کے لیے اور صحیح طریقے سے تبلیغ کرتے ہیں، تو ایسے لوگ پھر ان کو پسند نہیں آتے، کیونکہ ان کی پھر آؤ بھگت ختم ہو جاتی ہے، ان کی مسندیں خراب ہو جاتی ہیں، ان کی جائیدادوں میں فرق پڑ جاتا ہے کہ لوگ تو ان کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جو کہ روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے رستے سے، والذین اور وہ لوگ جو یکنزون کنز جمع کرتے ہیں، ذہبا سونا، والفدہ اور چاندی، ولا ينفقونها اور نہیں خرچ کرتے اسے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، یعنی کہ اپنی جائیدادیں بنانے شروع کر دیتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم تو دیکھیں یہ خوشخبری نہیں ہے، دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ تو یہ طنز ہے ایک طرح کا، تو اشارہ کس طرف ہوا؟ ان علماء کی طرف ہوا۔ اب یہ کنٹینیو ہے 35، یوم جس دن، یحما علیہا وہ تپایا جائے گا اسی مال کو، یعنی یہ سونا یہ چاندی جو یہ جمع کر رہے ہیں اس کو تپایا جائے گا اس مال کو، فی ناری جہنم جہنم کی آگ میں، فتقوا پھر داغا جائے گا، بیہا اس سے، کیا؟ جباہہم ان کی پیشانیوں کو، وجنوبہم ان کے پہلوؤں کو، پہلو پیٹھ، ٹھیک ہے، پہلوؤں کو، وظہورہم اور ان کی پیٹھوں کو، یعنی اسی مال کو تپایا جائے گا، ان کی کہاں داغا جائے گا؟ ان کی پیشانیوں پہ، ان کے پہلوؤں پہ، ان کی پیٹھوں کو، ہاذا کہا جائے گا یہ ہے، ماں وہ جو کنزتم تم جمع کر کے رکھتے تھے، لانفسکم اپنے نفسوں کے لیے، فذوقوا سو تم چکھو، ما کنتم اس کے ساتھ جو تکنزون جو تم جمع کیا کرتے تھے۔ آئی ہوپ انشاءاللہ آپ کو یہ اور 35 جوائن دونوں آیتوں کو کلیئر ہو گئی۔ آگے آگے 36 آیت اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ 36 آیت میں یہ جو اسلامی کیلنڈر ہے نا ہمارا، اسلامک کیلنڈر محرم سکوں کے یہ جو کفار مکہ تھے، ان لوگوں نے یہاں تک یہ بھی نہیں چھوڑا ہوا تھا کہ یہ جو 12 مہینے ہیں نا ان کو بھی چینج کر دیتے۔ یہ اچھا کیا آپ نے کر دیا۔ دیکھیں یہ 12 اسلامی مہینے ہیں، محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ وہ اسلامی مہینے ہیں جو شروع سے ہیں جب سے دنیا بنی ہے۔ اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں آپ لوگ، محرم یہ سوری اگر ہم یہاں سے دیکھتے ہیں تو 3 برابر ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، ٹھیک ہے نا، یہ ترتیب برابر آتی ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 ساتھ ہیں، اور رجب، یہ 4 جو مہینے ہیں یہ حرمت والے مہینے شروع سے ہیں، یعنی اللہ کے قانون کے مطابق یہ 12 اسلامی مہینے، ان کے اس میں سے جو 4 سلیکٹڈ ہیں وہ ہیں حرمت والے مہینے، اور وہ شروع سے ہیں، اور جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان 4 مہینوں میں ظلم مت کرو، ٹھیک ہے نا، خانہ جنگی بھی روک دو۔ اب ان کفار مکہ نے کیا کیا؟ اپنی جنگ و جدل کرنے کے لیے اور اپنے حج کے فائدے اٹھانے کے لیے ان لوگوں نے مہینے بدل دیے، یعنی ان آیات میں اشارہ ہے کہ ان لوگوں نے پورا کیلنڈر گڑبڑ کر دیا تھا۔ لیکن آپ لوگ یاد رکھیں یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ 10 ہجری کو جو حجت الوداع ہوتا ہے نا، حجت الوداع کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی زمانے کی یہ تقویم کیلنڈر پورا چکر کھا کر ساری غلطیوں اور ترامیم میں سے گزرتے ہوئے اب ٹھیک اسی جگہ پہ پہنچ گئی ہے جس پر اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ یہ سارا آپ ذہن میں رکھ کے یہ والی آیات پڑھیں، اور دیکھیں یہ حدیث میں نے ابھی کوٹ کی ہے نا آپ لوگوں کو، یہ میں نے اسی لیے اس کے اندر رکھی تھی کہ آپ لوگ بھی شیئر کریں زیادہ سے زیادہ اس حدیث کو، کہ دیکھیں آج ہمارا اور آپ کا جو سب سے بڑا امتحان ہے نا وہ یہ مال ہے، کہ دیکھیں اس کی وجہ سے ہمارے ایمان کمزور بھی پڑتے ہیں اور گڑبڑ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ چلیں اب آیت کی طرف آ جائیں، اور آیت میں یہ 12 مہینے بھی ذہن میں رکھیں، حرمت والے مہینے بھی ذہن میں رکھیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کفار مکہ نے اس کو گڑبڑ کر دیا تھا۔ آیت نمبر 36، اِنَّ بے شک، عدت شمار شہوری مہینوں کا، عند اللہ اللہ کے نزدیک، عند اللہ 12 شہرا وہ 12 مہینے ہی ہیں،
اللہ کے مطابق یہ 12 مہینے ہی اللہ کے نزدیک، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یوما، جس دن کے، خلق السماوات والارض، اس نے پیدا کیے آسمان اور زمین، منہا، ان میں سے، اربعتن، 4 مہینے، حرمن، حرمت والے ہیں، ٹھیک ہے نا، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، ذالکہ، یہی ہے، دین قیم، یہی ہے سیدھا دین، فلا تظلموا، چنانچہ نہ تم ظلم کرو، فیہن، ان میں، انفسکم، اپنی جانوں پر، ٹھیک ہے نا، وہ جو کفار مکہ نے اس کو گڑمٹ کر دیا تھا، وقاتلو، اور تم لڑو، مشرکین، مشرکوں سے، کافتن، اکٹھے ہو کر، کما، جیسا، یقاتلونکم، وہ تم سے لڑتے ہیں، کافتن، اکٹھے، وعلمو، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، مع المتقین، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت نمبر 36 کے حوالے سے یہی ہے کہ جب یہ انہوں نے اس حرمت کا نہیں خیال کر رہے نا ان 4 مہینوں میں، تو پھر تم بھی نہیں کرو جب یہ نہیں کر رہے مشرکین مکہ، یہ اس طرف اشارہ ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اور یہ حرمت والے مہینے جس میں جنگ و جدل روک دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جیسا کہ ہم نے ابھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 پڑھی ہے، آیت نمبر 36 کا آپ لوگ ذہن میں رکھیں، کیونکہ یہ مکہ کے جو کفار مکہ تھے، ان لوگوں کا دین تو دین ابراہیمی ہی تھا، ہم یہی کہہ رہے ہیں نا کہ دین ابراہیمی پر ہی تھے، پر وہ دین ابراہیمی کی بگڑی ہوئی شکل تھی اس وقت، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کے وقت میں بھی چاند کے 4 مہینے ہی حرمت والے سمجھے جاتے تھے، جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے تو اس دور سے ہی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ہی۔ اب بات کیا تھی، اہم نقطہ یہ تھا کہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب میں جنگ کی ممانعت آ گئی تھی کہ جنگ نہیں کرنی۔ اچھا، عرب کے جو بت پرست تھے، اگرچہ بت پرستی شروع کر کے آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو ہی انہوں نے بدل ڈالا تھا، یعنی کہنے کو دین ابراہیم کے پیروکار تھے، لیکن انہوں نے اس کو بدل ڈالا تھا۔ اب مسئلہ یہاں تھا کہ ان مہینوں کی حرمت کو انہوں نے تسلیم تو کیا کہ وہ جنگ نہیں کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ یہ ممانعت ان کو بہت مشکل لگنے لگ گئی کہ اب ذوالقعدہ، محرم اور ذوالحجہ 3 مہینے وہ لڑائی نہ کریں، یعنی 3 مہینے مسلسل لڑائی بند رکھنا ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے پھر یہ حل نکالا، اس چیز کا حل انہوں نے یہ نکال لیا جو کہ ہم اس آیت میں پڑھ آئے ہیں، کہ کیا کرتے تھے، یہ کہہ دیتے تھے، یعنی یہ اعلان کر دیتے تھے کہ جیسے دیکھیں ہمیں پتہ ہے نا کیلنڈر میں پہلا محرم ہے، دوسرا سفر ہے، ان لوگوں نے اس کا کیا حل نکالا، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اس دفعہ سفر جو ہے نا وہ محرم سے پہلے آ جائے گا، ٹھیک ہے نا، ترتیب بدلنے کا سمجھ آ گیا نا، کہ انہوں نے یہ کہا کہ اس دفعہ سفر کا مہینہ محرم سے پہلے آ گیا، اچھا یعنی محرم کی بجائے سفر کو حرمت والا سمجھا جائے، ٹھیک ہے نا، یہ ترتیب سمجھ آ گئی ہمیں کہ سفر کے مہینے کو محرم سے پہلے لے آئے اور محرم کی بجائے سفر کے مہینے کو حرمت والا سمجھنے لگے۔ اب اس سچویشن میں آپ لوگ ذہن میں لائیں تو کیا ہوا اس طرح کہ محرم کے مہینے میں تو لڑائی جائز قرار دے دی ان لوگوں نے، جو رد و بدل کیا، جو مہینوں کو گڑبڑ کیا، تو اس میں کیا ہوا کہ وہ تو محرم والے مہینے میں پھر لڑائی کو جائز قرار دے دیا۔ اسی طرح یہ لوگ کرتے تھے، کیونکہ ان کا پیشہ تجارت تھا، تو یہ حاجی جو سامان لاتے تھے تو یہ اس کو بھی بدل ڈالتے تھے، کہ جب دیکھتے تھے کہ اب مندہ اس وقت ایسا دور چل رہا ہے تجارت کے لحاظ سے، مندے کا دور چل رہا ہے، تو کیا کرتے تھے، اعلان کر دیتے تھے کہ حج کو اس دفعہ ذوالحجہ کی بجائے کسی اور مہینے میں کر لیتے ہیں۔ تو اس آیت میں یہی بتایا گیا ہے کہ یہ بہت بڑا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنی ہی جانوں پہ کیا، اور ہمیں کیا کرنا ہے اور امت کو کیا کرنا ہے کہ یہ جتنے 4 مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، اس میں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے زیادہ سے زیادہ، اور اس میں تو ہمیں اور زیادہ یہ محنت کرنی ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے کی فکر کریں، نہ کہ انہوں نے اس کو بالکل گڑمٹ کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اس آیت میں یہ اہم بات کی گئی کہ اگر یہ مشرکین، جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ مشرکین ان مہینوں میں بھی باز نہ آئے اور یہ اس طرح لڑنے سے باز نہیں آتے، تو جس طرح یہ متفق ہو کے تم سے لڑ رہے ہیں، اس طرح تم بھی متفق ہو کر ان سے لڑو، ٹھیک ہے۔ یہ آیت نمبر 37 پڑھتے ہیں اگلی، انما، بے شک،
انما النسیء بے شک مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا، زیادتن فی الکفر یہ زیادتی ہے کفر میں، یدلو گمراہ کیے جاتے ہیں بھی اس کی وجہ سے، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفر کفر کیا، یحلونہ وہ حلال کرتے ہیں اس کو آمن ایک سال کو، ویحرمونہ اور حرام کر دیتے ہیں اس کو آمن دوسرے سال سے، لیواطئوا تاکہ وہ پوری کریں عدتا گنتی، ماں ان مہینوں کی جو حرم اللہ حرام ٹھہرائے اللہ نے، فیحلوا تو وہ حلال کر لیتے ہیں ماں جس کو حرم اللہ حرام کیا اللہ نے۔ یہ جتنا ڈسکشن ابھی ہم کر کے آئے آیت نمبر 36 کے حوالے سے، زجنا مزین کر دیے گئے لہم ان کے لیے سوء اعمالہم ان کے برے عمل، واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم الکافرین ان کافر قوم کو۔ تو آیت نمبر 37 کے حوالے سے ہے کہ ان مہینوں کو آگے پیچھے کیا، یعنی رہی تو وہ 12 ہی، لیکن ان کو آگے پیچھے کر کے 4 مہینوں کو آگے پیچھے کر کے گنتی تو پوری کر دی، لیکن ترتیب بدل دی ساری کی ساری، جس سے کہ اس مہینے میں ہوا کیا نقصان کہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے لڑائی کرنے سے منع فرمایا تھا اس کو انہوں نے حلال کر دیا۔ تو یہ ان کی سب سے زیادہ تھی جو انہوں نے اس اسلامک کیلنڈر کو گڈمٹ کر دیا تھا۔ یہاں پہ ہمارا سبق کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔